بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین فداک ابی و امی یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ڈاکٹر محمود سلیم نوری آپ سے عرض گزار ہے۔ آج کا ہمارا موضوع موسم کے اعتبار سے ہے۔ ٹھنڈ آ چکی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے جو فلیو ہوتا ہے اس سے سانس میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ پھر زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے جنہیں پہلے ہی سائنس پرابلم ہے، یعنی پالیپس کی وجہ سے، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جانے کی وجہ سے پہلے ہی انہیں سانس کی تکلیف رہتی ہے، سانس کھل کے نہیں آتی ہے، اور پھر اگر زکام وغیرہ بھی ہو جائے تو یہ پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے، اور پھر سر میں سوزش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نئی ایسی تکلیف اور اس طرح کی پیچیدہ تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جو ڈاکٹر سمجھنے سے بھی قاصر رہتے ہیں، اور ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں اور پرابلم سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ بخار ہو رہا ہوتا ہے پیشنٹ کو، پیشنٹ کے جسم ہاتھ میں شدید درد ہو رہا ہوتا ہے، پیشنٹ گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، ذرا سے چلنے پر دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اور طرح طرح کی ایسی سوچیں آتی ہیں کہ اب مجھے یہ ہو جائے گا اور اب مجھے فوراً کارڈیو لے جاؤ، اور اس طرح کی سچویشنیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ یہ سانس کی نالی ہی بند ہے جس کی وجہ سے آکسیجن کی شدید کمی ہو گئی ہے، اور اس کمی کی وجہ سے دل آکسیجن کی کمی سے گھبراہٹ کا شکار ہے، پلپیٹیشن کا شکار ہے، اور پوری باڈی جو ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے، جسے کہتے ہیں کہ جسم گھٹ رہا ہوتا ہے، نہ اٹھنے کا دل چاہتا ہے، نہ چلنے کا دل چاہتا ہے، طبیعت میں عجیب نکہت ہوتی ہے، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، اور پیشنٹ میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، اور کچھ کہہ دو تو پراپرلی وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں، حافظے کی کمی بھی آ جاتی ہے، کام سے بیزاری بھی آ جاتی ہے، یعنی اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ مریض خود بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی کہ ڈاکٹر صاحب جسم ہاتھ میں درد ہے، بخار ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ بس پین کلر دے دیتے ہیں، اور انفیکشن سے متعلق روک تھام کی کوئی دوا دے دیتے ہیں، اور پھر اکثر مریض وہ دوائیاں کھا کے دوا چھوڑ یوں دیتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں، وہ بلغم کو گاڑھا کرتی ہیں، تو مزید جو ہے وہ سانس کی نالی میں رکاوٹ ہوتی ہے اور گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی دوا کھانے سے تو ہماری گھبراہٹ بڑھ گئی ہے۔ تو یہ سائنس پرابلم جو ہے جس میں سانس کی نالی میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لعابدار مادے آ جاتے ہیں، اور یہ سمجھے کہ پالیپس گوشت کا ایک چھوٹا لوتھڑے نما چیز جو ہے وہ رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ سانس کی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو جاتی ہیں، اور پیشنٹ جو ہے وہ آن کی آن میں ہی اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ جسے سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پیشنٹ خود بھی جو ہے محسوس کرتا ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ میں کچھ نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا ہو رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اور یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ آکسیجن کم ہو رہی ہے، دل پر زور پڑ رہا ہے، اور جب آکسیجن کم ہوتی ہے تو آکسیجن تو توانائی ہے، توانائی کم ہوتی ہے تو پوری باڈی شدید نکہت کا شکار ہو جاتی ہے، پھر لیٹا بھی نہیں جاتا، لیٹنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے کیونکہ لیٹنے سے سانس کی نالی اور بند ہو جاتی ہے جس سے وہ مریض بار بار چونک کے اٹھتا ہے، یا اونچا تکیہ کر کے لیٹنا چاہتا ہے، یا لیٹنے سے کھانسی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ساری پرابلمز جو ہیں سائنس پرابلم سے متعلق ہیں۔ موسم ہے ایسا، اس میں احتیاط یہ کیجیے کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہو سکے ٹھنڈ سے بچائیے، اور اپنے جسم میں قوت عزیزی جو گرماہٹ پیدا کرتی ہے، اس سے بلغم کم بنتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ فروٹس کا استعمال کریں، اور بالخصوص آپ زیتون کا تیل 1 چمچ اگر روز صبح نہار منہ لے لیا کریں تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کی باڈی میں ضروری حرارت پیدا کرے گی، اور اس سے آپ کا بلغم کم بنے گا، اور سر کو بھیگنے سے بھی بچائیے۔ ڈرائی فروٹس وغیرہ اگر اللہ کی طرف سے آسانی ہو جائے تو اس کا استعمال، آپ کے جسم میں گرماہٹ جتنی پیدا ہوگی اتنے زیادہ بلغم کم بنے گا، اور جتنا ٹھنڈ کا شکار رہیں گے اتنا بلغم زیادہ بنے گا۔ اب یہ سانس کی نالی کی جو پرابلمز ہیں، ایک تو یہ آپریٹ کرواتے ہیں کہ نالی کھولی جائے آپریشن کے ذریعے،
تو کافی حد تک لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو وقتی طور پر ایک سچویشن ہو جاتی ہے کہ نالی وقتی طور پر کھل جائے تو وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ پھر دوبارہ سے اس میں جو ہے وہ کسی طرح کا ڈسٹ انفیکشن یا کوئی بیماری یا فلو وغیرہ ہونے سے پھر وہ سچویشن لوٹ آتی ہے۔ تو ہمارے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 2 آپریشن کرا لیے، 3 کرا لیے، 4 کرا لیے، 5 آپریشن والے تک بھی میرے پاس پیشنٹ آئے۔ ہمارے یہاں ہومیوپیتھک پلیٹ فارم سے ہم اس وقت تک آپریشن جو ہے کی طرف نہیں پیشنٹ کو کہتے کہ جب بالکل ایسا ہو کہ جناب سانس آ ہی نہیں رہی ہے اور پیشنٹ جو ہے اس کی پلپیٹیشن انتہا کی بڑھ چکی ہے، ایسی کوئی ایمرجنسی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ وقتی طور پر آپریشن کرا کے کچھ نالی جو ہے کھول لیں، پھر اس کے بعد آگے کی صورتحال دیکھتے ہیں۔ تو باقی اگر یہ سچویشن نہ ہو تو پھر ہم دواؤں کے ذریعے ہی علاج معالجے سے وہ سچویشن ختم کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ناک کی ہڈی ہے یہ ہارڈ بورڈ کی طرح پھول جاتی ہے ٹھنڈ کی وجہ سے، انفیکشن کی وجہ سے، تو بس وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، پھر وہاں پر آ کے مادہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر سانس میں رکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ جب ناک سے فلو نہیں نکلتا تو پھر گلے میں گرنا شروع ہوتا ہے، پھر ٹونسلس پرابلم ہو جاتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے لیے پھر رکاوٹ ہوتی ہے تو فلو سر میں جمنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر سر بھاری رہنے لگتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، نماز کے لیے جھکا نہیں جاتا، کسی کام کے لیے بھی نہیں جھکا جاتا، جس کی وجہ سے شدید اذیت ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کا باقاعدہ طور پر علاج ہے، چونکہ پیچیدگی بڑھ گئی ہے، دماغ بھی انوالو ہو چکا ہے، گلا بھی، اور تو اس کے لیے ہماری ایڈوائس تو یہی ہے کہ آپ کسی ذمہ دار ڈاکٹر سے، جو نمبر والی دوائیاں نہیں کہ وہ انہیں خود نہیں پتہ کہ کمپنی کیا دے رہی ہے، تو اکثر آج کل نمبر والی دوائیوں کی بڑی بھرمار ہے، جہاں جائیں تو P18 اور G23 اور یہ سب دے کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ کسی ایسے ڈاکٹر جو آپ کی نظام کو سمجھے اور اپنے تجربے سے اسے درست کرے اور وہ دوائیاں دے جس کے ایکشن ریئیکشن کے بارے میں وہ جانتے ہوں، ان کے تجربے میں بھی ہوں، انہیں پتہ ہو کہ یہ دوا کیا کرتی ہے۔ مریض سامنے ہے، بولتی زبان ہے، علامتیں سامنے آ جاتی ہیں، علامتوں کے مطابق علاج کرے تو بہتری ہو جاتی ہے۔ 2-2.5 مہینے لگتے ہیں، پیشنٹ کو ریلیف تو پہلے ہی ہفتے میں ملنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کرائسس سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس سارا جو کچھ بھی باڈی میں گڑبڑ ہو گئی ہے، سانس کی نالی میں یا دماغ پر اس کے جو پردے اس پہ ورم آ گیا ہے یا ٹونسلز وغیرہ، ان میں جو ہے وہ تقریباً 6 سے 8 ہفتے لگ جاتے ہیں علاج معالجے میں، جس سے پیشنٹ جو ہے وہ 80% تک شفا یابی کی طرف چلا جائے۔ باقی جو 20% ہے وہ ماحول سے جو ہے اس میں بہتری آ جاتی ہے کہ آپ ایسی جگہ پر رہیں کہ جہاں پر زیادہ ڈسٹ نہ ہو، آپ ایسی جگہ پہ رہیں جہاں زیادہ پولوشن نہ ہو، جہاں زیادہ دھواں نہ ہو، تو وہ پھر 20% خود ہی جو ہے کوریج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے ہمارے یہاں دوائیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ دوائیاں جو ہیں وقت پہ کیسے استعمال کرنا ہے اور پھر کیا سچویشن چینج ہونے پہ پاور سیٹلمنٹ کیسے بنانا ہے، یہ سب چیزیں تھوڑا سا چونکہ پیچیدگی ہے تو اس حوالے سے دوا اگر ہم آپ کے حوالے کر دیں تو آپ اس کی اسٹیئرنگ کو نہیں چلا سکتے، کیونکہ تھوڑا سا الجھاؤ ہو چکا ہے جس میں دل بھی انوالو ہوا ہے، گلا بھی اور سر بھی، نیزل بھی، آکسیجن ڈیفیشنسی بھی۔ تو اس حوالے سے ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں، ایڈوائس یہی کرتے ہیں کہ آپ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں، تاکہ یہ کہ وہ آپ کی بیماری کو سمجھتے ہوئے آپ کا علاج معالجہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔